اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں ہم لوگ ایک نئے باب کی ابتدا کر چکے تھے، جس میں باب ما جاء فی الرقى والتمائم، جھاڑ پھونک اور تعویذوں کے تعلق سے گفتگو کیا جانا تھا کہ دم کروانا یہ کیسا ہے، اس تعلق سے اس باب کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ تمہیدی گفتگو جو اس باب کے اندر تھی وہ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یا مصیبت اور پریشانی کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اگر بندہ کچھ چیزوں کو لٹکاتا ہے تو وہ شرک اصغر ہے کس کنڈیشن میں، اور شرک اکبر ہے کس کنڈیشن میں، یہ گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر رقیہ کا، دم کروانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم اس باب کے اندر وضاحت کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں باب ما جاء فی الرقى، رقا رقیتن کی جمع ہے، اور رقیہ لغہ میں کہتے ہیں، لغت میں چند ایسی چیزوں کو جس کو پڑھا جائے اور پڑھ کر کے اس کو پھونکا جائے، دم کیا جائے مریض کے اوپر۔ اور اصطلاح میں رقیہ کہتے ہیں الفاظ تتلا علی المبتلا، جو آدمی مبتلا ہے یعنی مریض ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے اوپر کچھ الفاظ پڑھ کر کے دم کیا جائے، ہے نا۔ او من یخشی علیہ البلا، یا اس شخص کے اوپر جس پر بلا پریشانی کا خوف کھایا جا رہا ہے، یا تو وہ آدمی پریشان ہے اس کو دم کیا جائے، یا وہ آدمی خوف کھا رہا ہے کہ مجھے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوگی، اس کے لیے دم کیا جائے۔ یعنی رفع کے لیے بھی رقیہ چلتا ہے اور دفع کے لیے بھی رقیہ چلتا ہے۔ بیماری کے نازل ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور بیماری کے آنے سے پہلے بھی بیماری سے بچنے کے لیے کر سکتے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو دن بھر اس کو کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر کسی نئی جگہ پر جائے اور وہاں یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، تو وہ وہاں کی پریشانی سے محفوظ ہوگا۔ تو اس طرح کی چیزیں، یعنی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اور مصیبت کے نازل ہو جانے کے بعد، دونوں صورتوں میں رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہوئی، سمجھ میں آ گئی بات؟
یہ رقیہ کی تعریف ہوئی. اور کچھ لوگوں نے رقیہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ تفصیلات آگے آ رہی ہیں. ابھی یہاں پہ اس تفصیلات کو ہم لوگ رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد کہا باب ما جاء فی الرقا والتمائم. تمیمہ کہتے ہیں، ہے نا، عربی زبان کے اندر، عرب کے اندر، پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پہلے والے باب میں، کہ موتی یا سیپ کی طرح سے کچھ چیز ہوتی ہے جو سمندر سے لوگ نکالتے ہیں اس کو، اور نکالنے کے بعد اس کو اپنے بچوں کے اور خود اپنے گردن کے اوپر لٹکایا کرتے تھے تاکہ اس سے نظر بد سے وہ محفوظ رہیں. تو عرب کے یہاں یہ دستور تھا. لیکن آج کل کے اس زمانے میں تمیمہ ہر اس چیز کو کہیں گے، یا تمائم جو تمیمتن کی جمع ہے، ہر اس چیز کو کہیں گے جس کو نظر بد سے بچنے کے لیے آدمی لٹکائے، چاہے کہیں بھی لٹکائے، دکان میں لٹکائے، مکان میں لٹکائے، گاڑی میں لٹکائے، ہے نا، کہیں بھی لٹکائے. اور جو کچھ بھی لٹکائے، چاہے جوتا لٹکائے، کالا بال لٹکائے، کانٹی لٹکائے، یہ سب کے سب اسی کے اندر داخل ہوگا، سب کے سب اسی کے اندر داخل ہوگا. چلیے پڑھیے پہلی حدیث. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بسم اللہ. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. بخاری و مسلم. ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی چیز نہ رہنے دی جائے، اگر ہو تو کاٹ دی جائے. اور حضرت بس یہ حدیث صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی. حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. علماء کا اختلاف ہے جی ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام ابو بشیر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیت ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ابو بشیر رضی اللہ عنہ کا نام قیس ابن عبید ہے، قیس ابن عبید. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ قیس ابن عبد الحریر ان کا نام ہے. بہرحال محققین جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام کے سلسلے میں کوئی صحیح بات متعین نہیں ملتی ہے، اور یہ کنیت سے پہچانے جاتے ہیں، کنیت سے پہچانے جاتے ہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے نام کے تعلق سے کوئی صحیح بات ہمیں پتہ نہیں ہے. صحابی ہیں، صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 احادیث انہوں نے روایت کی ہے. حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 حدیثیں روایت کی ہے، اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جو یہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور 3 حدیث ہے ان کی. تو ایک حدیث جو بخاری کی ہے وہ یہی حدیث ہے جو ہم ابھی باب کی حدیث جس کو پڑھا گیا یا جس کی تشریح ابھی ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی بعض اسفارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی حالت میں. یہ لوگ چل رہے تھے کہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا سفر تھا، اور ہم لوگ اس کے یعنی متعین کرنے کے مکلف بھی نہیں ہیں. چلیے کوئی سفر تھا، اس سے کوئی مطلوب حل ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. فَأَرْسَلَ رَسُولًا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا.
اور بعض روایت میں ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ قاصد جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ قاصد حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ۔ کیوں بھیجا؟ کہا اللہ یبقین، آگاہ ہو جاؤ، ہرگز ہرگز باقی نہ رہے، فی رقبت بعیر، کسی بھی اونٹ کے گردن میں، قلادۃ من وتر، کوئی بھی ہار وتر کا، او قلادۃ، یا کوئی بھی ہار یا دھاگا، اس طرح کی کوئی بھی چیز اونٹ کے گردن میں باقی نہ رہے۔ وتر کہتے ہیں جی اصل میں تانت کو، تانت، اور عرب میں ہم یہ کل بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عرب آنت جو ہوتا ہے نا جانور کا، اتڑی، اوجھڑی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، جانور کے آنت کو نکال کر کے یہ لوگ سکھاتے تھے، سوکھ جانے کے بعد اس آنت سے رسی بناتے تھے، اور رسی بنا کر کے اس کو کمان میں لپیٹتے تھے اور اس سے تیر چلاتے تھے۔ وہ تانت مضبوط رسی اس زمانے میں یہ ہوا کرتی تھی۔ جب یہ پرانا ہو جاتا یا اس کو یہ لوگ بدلنا چاہتے تو نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے گردن میں یا چھوٹے بچوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو سفر میں روانہ کیا، اور کتنا اہم معاملہ ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ آدمی سفر میں جو ضروری چیزیں ہوتا ہے وہی کرتا ہے، باقی چیزوں کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو جب گھر واپس چلے جائیں گے، حضر میں جب ہوں گے تب یہ معاملہ کر لیں گے، لیکن سفر کی حالت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو روانہ کیا اور یہ اعلان کروایا کہ جا کے لوگوں کو بتا دو کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی تانت باقی نہیں رہنا چاہیے، اس کو کاٹ کر کے نکال کر کے پھینک دو۔ زید ابن حارثہ کو بھیجا یہ کہنے کے لیے، ہے نا؟ تو اس سے یہ پتا چلا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اونٹ کے گردن کے اوپر یا جانور کے گردن کے اوپر جو رسی یہ لوگ لٹکاتے تھے، وہ لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کے لیے کیوں کہا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو اس سلسلے میں علماء کے چند اقوال ہیں، اس کو سمجھیے پہلے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تانت کو کاٹنے کا اس وجہ سے حکم دیا تاکہ جانور اس سے پھانسی لگ کر کے مر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کی گردن میں وہ رسی بندھ جائے اور جانور کی موت ہو جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ حنفیہ کے بڑے عالم ہیں محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے گردن سے اس تانت کو کاٹنے کا اس وجہ سے حکم دیا تاکہ جانور پھانسی لگ کر کے گلا گھٹ کر کے وہ مر نہ جائے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو کاٹنے کا حکم دیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس تانت میں گھنٹی باندھا کرتے تھے، گھنٹی باندھا کرتے تھے، اور جانور جب چلتا تو ٹن 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 وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ آج کل بھی لوگ اپنی بکریوں میں یا اپنے پالتو جانوروں میں یا قربانی کے جانوروں میں گھنٹی لگاتے ہیں، جی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یعلقون الاجراس بہا، لوگ گھنٹی لگا دیا کرتے تھے جانور کے گردن میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے کا حکم دیا، اور یہ چیز منہی عنہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گردن میں گھنٹی لگانے سے منع کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی تیسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، وہ لوگ جانوروں کی گردنوں میں یہ تانت اور اس طرح کی چیز اس لیے لٹکایا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے نظر بد سے جانوروں کی حفاظت ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر۔ تو لہذا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ لٹکایا جانے والا کوئی بھی چیز ہو،
اگر نظر بد سے بچنے کے لیے اگر اس کو لٹکا رہے ہیں تو وہ تمیمہ کے اندر داخل ہے، چاہے وہ دھاگا ہو اور چاہے وہ چمڑے کی کوئی چیز ہو، چاہے کوئی پٹا ہو، اور اس کو لگانا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، بلکہ شرک اصغر ہوگا اگر اس کو سبب سمجھ رہے ہیں تو، اور اس کا کاٹ دینا واجب ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھیجو اور کسی بھی جانور کے گردن میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو کاٹ کر کے پھینکو۔ چلیے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان الرقیہ والتمائم ان الرقا ان الرقى والتمائم والطویلة شرک شرک رواہ احمد و ابو داود۔ جھاڑ پھونک، نظر بد وغیرہ سے تحفظ کے لیے تعویذ، گنڈے باندھنا اور محبت کے لیے کیے جانے والے اعمال، جادو، سب شرک ہیں۔ یہ روایت دیکھیے، کہتے ہیں یہ روایت جسے امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اکثر اور ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تائید کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، ان الرقا، بے شک جھاڑ پھونک کروانا، والتمائم، تعویذ گنڈے لٹکانا، والتوالا، محبت کرنے کے لیے آپس میں، ہے نا، بندش وغیرہ کروانا۔ تیوالا کا اصل معنی کیا ہے یہ گفتگو ابھی آپ کے سامنے آئے گی تفصیل سے، بس یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور مرد عورت کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کی کئی شکلیں ہیں تیوالا کی، جو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے آگے بیان کریں گے۔ تو کہا ان الرقا، جھاڑ پھونک کرنا، والتمائم، تعویذ گنڈے لٹکانا، والتوالا، محبت پیدا کرنے کے لیے میاں بیوی یا لڑکا لڑکی کے درمیان یا لڑکا لڑکا کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ عمل کروانا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے اس مسئلے میں کہ یہ شرک ہے، اور کسی بھی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹا نہیں، الگ نہیں کیا، لیکن ابھی آپ کے سامنے تفصیلی دلائل کے روشنی میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہاں کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اور اس کی تفصیل اس وقت آپ کے سامنے کریں گے جب صاحب کتاب یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ الگ سے ایک ایک چیز کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس سے جو احکام نکلتے ہیں، جو مسائل مستنبت ہوتے ہیں، ان مسائل کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات جانیے جی، یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کے تعلق سے ایک واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں، اس واقعے کو سمجھیے۔ واقعہ یہ ہے، فائدے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، بس اس واقعے کو فائدے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، زینب، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جھاڑ پھونک کروانا
یا اسی طریقے سے تعویذ اور گنڈا کروانا یا اسی طریقے سے محبت کے لیے کچھ عمل کروانا، یہ سب کے سب شرک ہے۔ تو ان کی اہلیہ جو تھی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں، اس طرح کی بات مت کیا کیجیے۔ بیوی کہہ رہی ہیں اپنے شوہر سے، لا تقول ھذا، یہ مت کہیے، واللہ، یہ زینب کہہ رہی ہیں قسم اللہ کی، لقد کانت عینی، میری جو آنکھ تھی، تقذف، پھڑپھڑا رہی تھی، آنکھ پھڑپڑا رہی تھی۔ آج بھی لوگوں کا پھڑپڑاتا ہے تو کہتے ہیں نا جی مصیبت نازل ہوگی، میری بائیں آنکھ پھڑکی، کچھ ہونے والا ہے۔ ہاں جی 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 کہتے ہیں جی سر۔ ہاں، تو آنکھ پھڑک رہی تھی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تقذف دمن، آنکھ سے آنسو گر رہا تھا لگاتار، یا کوئی اور دوسری چیز پیپ وغیرہ کی طرح کی چیز کچھ بھی آنکھ سے ان کے نکل رہی تھی، یہ مصیبت میں وہ گرفتار تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں گئی ایک یہودی کے پاس، کہتے عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ، وہ گئی کسی یہودی کے پاس جو رقیہ کرتا تھا، اس نے رقیہ کیا، فرقانی، حضرت زینب کہتی ہیں کہ مجھے اس یہودی نے رقیہ کیا، فسکنت، تو میری آنکھ کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا انما ذاک عمل الشیطان، یہ شیطان کا معاملہ تھا، یہ شیطان کا معاملہ تھا، کان یختنسھا بیدہ، شیطان تمہارے آنکھ میں کچوکے لگا رہا تھا، فاذا رقاھا، اور جب یہودی نے تم کو دم کر دیا، رقیہ کے معنی دم کرنا جی، دم کروانا، جھاڑ پھونک کروانا جس کو کہتے ہیں، کف عنہا، تو شیطان نے تم کو کچوکا لگانا، تمہارے آنکھ میں انگلی لگانا یا تمہارے آنکھ کو چھیڑنا اس نے بند کر دیا۔ اس واقعے کو ہے نا، اس واقعے کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی شیخ۔ ہاں، یعنی یہ حدیث جب بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو ان کی اہلیہ نے کہا آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ رقیہ کرانا شرک ہے، میری آنکھ میں پریشانی تھی، فلاں یہودی جھاڑتا ہے، ہم اس کے پاس گئے، آنکھ جھڑوا لی، ہم نے دم کروا لیا، تو ہماری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ سنو جی، وہ شیطان کا عمل تھا، وہ تمہارے آنکھ کو تکلیف دے رہا تھا، جب دم ہو گیا تو شیطان چھوڑ کر کے چلا گیا، تم کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے، لیکن ہمارے استاذ حدیث کے علامہ ڈاکٹر محسن العباد حفظہ اللہ جب ابو داؤد کا درس دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر کہ انہوں نے کیسے اس واقعے کو صحیح قرار دیا، انہوں نے کیسے اس واقعے کو صحیح قرار دیا جب وہ سنن ابو داؤد کا درس دے رہے تھے۔ تو اور یہ تعجب کی وجہ کیا تھی؟ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ یہ قصہ ایک صحابیہ سے ہے، اور وہ صحابیہ جو صحابی فقیہ کی زوجیت میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کے کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ اگر مان لیجیے ان کے آنکھ میں تکلیف تھی تو ان کو چاہیے تھا عبداللہ ابن مسعود سے دم کروانا، ان سے بڑا عالم کون تھا؟ ان کو چھوڑ کر کے وہ ایک یہودی کے پاس گئی دم کروانے کے لیے، باوجود اس کے کہ وہ صحابیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات قصے کے اندر؟ ہاں، بڑے عالم دیکھیے کس طرح سے مسائل کی وضاحت کرتے ہیں، اور کس طرح سے حدیث کے جانکار حدیثوں کو کس طرح سنتے ہیں اور اس کو کس طرح کسوٹی کے اوپر رکھ کر کے پرکھتے ہیں،
وہ بتانے کے لیے یہ فائدے کے طور پہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود سے کہتے کہ ہم کو دم کر دو. چلیے اپنے شوہر سے نہیں کہتے تو مدینہ منورہ میں صحابہ بہت سارے موجود تھے. کسی صحابی کے پاس جا کر کے دم کرنے کے لیے کہہ دیتے. یہودی کے پاس گئے دم کروانے کے لیے. اور اسی طریقے سے اس کی سند میں، اس روایت کی سند میں ایک آدمی ہے، وہ کیا ہے جی؟ مبہم ہے. مبہم ہے یعنی اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے نا؟ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے. لیکن اب کہیے گا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کیسے انہوں نے اس روایت کو صحیح کہہ دیا؟ کیا اس سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں کمی واقع ہوتی ہے جی؟ بولیے. نہیں شیخ. نہیں، اس لیے کہ ابن اخت زینب یا ابن اخی زینب نام کا ایک راوی ہے. نام کا ایک راوی ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کہا ہے کہ یہ ابن اخی زینب جو ہے یہ صحابی ہیں. اس کو دیکھ کر کے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کر دیا. لیکن جب دوبارہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ لوٹے اس قصے کی طرف سلسلہ صحیحہ کے اندر، تو ان دونوں علتوں کو، جو علت ہم نے علامہ ڈاکٹر محسن العباد رحمت اللہ علیہ کی طرف سے نقل کیا، ان دونوں علتوں کی وجہ سے اس قصے کو ضعیف کہا. یعنی خود علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے جب دوسری کتاب تصنیف کی تو اپنے قول کی خود رد کر دیا کہ سنو جی، اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے پورے دنیا کے لوگوں سے کہ سنو، ابو داؤد کا وہ نسخہ جس میں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس قصے کو، اگر کسی بھائی کے پاس وہ نسخہ موجود ہے تو اس بھائی سے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ یہ گزارش کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں صحیح جو لکھا ہوا اس کو کاٹ دو اور اس جگہ پہ لکھ دو کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء، بے نفس. ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے بس. اعلان کر کے چلے گئے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ. آج لوگ غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں. چلو بھائی، ہم سے انسان ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، مان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ ہم کتنے اسلاف کے ان واقعات کو دیکھیے گا تو سلف صالحین رحمت اللہ علیہ سے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی. اسی بات کو بتانے کے لیے ہم نے یہ لکھا. علامہ البانی نے جہاں اس حدیث کو ضعیف کیا ہے وہاں کہا ہے کہ ہر وہ شخص سے میری یہ عاجزانہ اور مخلصانہ گزارش ہے کہ ابو داؤد کا وہ نسخہ جس میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے، اگر کسی بھائی کے پاس ہے تو وہاں لکھ دے، اور لکھ کر کے لکھے کہ علامہ البانی اپنے اس قول سے رجوع کرتے ہیں اور اس واقعے کو ضعیف کہتے ہیں. اس واقعے کو ضعیف کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے غلط ٹھہرایا ہے، خود اپنی قلم سے، اپنی زبان کے ذریعے سے. لہذا کوئی بھی آدمی اگر اس حدیث کے تحت آپ کو یہ واقعہ سنائے گا جی، تو اس واقعے کے اوپر آپ یقین مت کیجیے گا، کہیے گا کہ یہ واقعہ منکر ہے. لیکن یہ واقعہ منکر ہے. حدیث جو ہے ان الرقا والتمائم والتوالا شرک، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اب اس کے بعد ان تینوں چیزوں کے احکامات کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز، جو کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ رقیہ کس کو کہتے ہیں، اور رقیہ میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے. اگر جائز ہے تو اس کے شروط کیا ہیں، ناجائز ہے تو اس کے شروط کیا ہیں. اسی طرح سے تمیمہ کس کو کہتے ہیں، تیولا کس کو کہتے ہیں، یہ پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله
اللہ 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 اللہ